نصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين يا أيها الذين آمنوا اے ایمان والو هل أدلكم على تجارة کیا میں تمہاری رہنمائی کروں ایک ایسی تجارت پر تنجیکم من عذاب علیم جو نجات دے گی تمہیں دردناک عذاب سے تؤمنون باللہ ورسولہ ایمان لو اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم اور جہاد کرو اللہ کے راستے میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون یہ بات بہت بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم جان لو تو یغفر لکم ذنوبکم بخش دے گا تمہارے لیے تمہارے گناہوں کو ویدخلکم جنات اور داخل کرے گا تمہیں باغات میں تجری من تحتها الانہار بہتی ہیں جن کے نیچے سے نہریں ومساکن طیبۃ اور پاکیزہ گھر فی جنات عدن ہمیشہ والے باغات میں ذالک الفوز العظیم یہ بڑی کامیابی ہے وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا اور اس کے علاوہ جسے تم پسند کرتے ہو نصر من اللہ وفتح قریب مدد ہے اللہ کی طرف سے اور فتح ہے قریب وبشر المؤمنین اور خوشخبری دیجئے ایمان والوں کو سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز سامعین سورۃ الصف آیت نمبر 10 سے لے کر 13 تک تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے اس سے قبل گزشتہ آیات میں
دین حق دین اسلام کی عظمت اور بڑائی کو بیان کیا اور ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجے، اور اس لیے کہ تاکہ اسے اللہ تمام ادیان پر غالب کرے، اگرچہ مشرکوں کو یہ بات پسند ولو کرہ المشرکون۔ آج کے سبق میں ایمان والوں کو ایمان اور جہاد فی سبیل اللہ کی ترغیب دی ہے۔ ورنہ لوگوں دنیا میں تجارت بڑی کرتے ہو، اور میں اللہ تمہیں ایک ایسی تجارت بتاؤں جو تمہیں جہنم کے عذاب سے بچائے گی۔ اور تقریباً اس قسم کے الفاظ سورۃ توبہ میں بھی ہیں، 11ویں پارے میں، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی جانوں اور مالوں کو جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے۔ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں اور پھر کرتے کرتے اپنی جان قربان کر دیتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، هل ادلکم علی تجارہ، کیا میں تمہاری رہنمائی کروں ایک تجارت پر، ایک ایسی تجارت پر تنجیکم من عذاب علیم، جو تمہیں نجات دے دردناک عذاب سے۔ یقیناً ہر ایمان والا چاہتا ہے کہ یا اللہ ایسی بات ضرور بتائیے کہ جو مجھے دردناک عذاب سے بچائے۔ تو اللہ نے فرمایا 4 باتیں ہیں، تؤمنون باللہ ورسولہ، نمبر 1 اللہ پر ایمان، یعنی اللہ کی وحدانیت پر ایمان۔ ویسے تو اللہ کو یہودی بھی مانتے ہیں، عیسائی بھی مانتے ہیں، دیگر مذاہب والے بھی مانتے ہیں سوائے دہریوں کے، ہر ایک اللہ کو مانتا ہے، لیکن اللہ کو کیسے ماننا ہے؟ جیسے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اس کو وحدہ لا شریک ماننا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ماننا اور ساتھ شریک ماننا، یہ ماننا اللہ کو قبول نہیں۔ اللہ کہتے ہیں تؤمنون باللہ، میری وحدانیت پر ایمان رکھو، اے وحد اللہ، اللہ کی وحدانیت کے قائل ہو جاؤ۔ ورسولہ، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کیا ہے؟ کہ آپ کو اللہ کا آخری نبی مان کر آپ کی اطاعت کی جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو اللہ کی آخری شریعت مانا جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی کامل اتباع کی جائے۔ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہے، جیسا کہ کل بھی میں نے عرض کیا، لیکن ساتھ ایک اور نبی کو بھی مانتا ہے تو وہ نبی پاک کو نہیں مانتا۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور نبی کا عقیدہ رکھنا، یہ ختم نبوت کا انکار ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان یہ ہے کہ آپ کو اللہ کا آخری نبی مانا جائے۔ تو جیسے اللہ اور اس کے نبی نے بتایا ہے ویسے ماننا ہوگا تو تب بات بنے گی۔ مثال کے طور پہ نماز کو ہم مانتے ہیں، حج کو مانتے ہیں، لیکن اس طرح ماننا ہے نا جس طرح اللہ اس کے رسول نے بتایا ہے۔ ایک آدمی نماز چلو رات کو ساری اکٹھی پڑھ لیں گے، یا جناب دن کو پڑھ لیں گے، یا حج کر لیں گے، لیکن چلو حج کے مہینے میں نہیں یار ابھی جا کے کر لیتے ہیں، تو نہ، جس طرح اللہ اس کے رسول نے بتایا ہے اسی طرح ماننا ہی ماننا ہے، اپنے طور طریقے پہ ماننا قبول نہیں۔ تؤمنون باللہ ورسولہ، اللہ کو ویسے ماننا ہے جیسے رسول نے بتایا، اور رسول اللہ کو ویسے ماننا ہے جیسے رسول اللہ نے بتایا ہے۔ اپنے ذوق اور اپنے شوق پورے کرنے کا نام دین نہیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے کا نام دین ہے۔ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنے مالوں کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ۔ مال بھی اللہ کے نام پر پیش کرو اور جان بھی اللہ کے نام پر پیش کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام، چلو جو امیر تھے جن کے پاس اللہ تعالیٰ نے مال و دولت کی وسعت دی تھی، وہ ساتھ سخی بھی تھے، سارے صحابہ سخی تھے، ایسے امیر نہیں تھے جیسے ہمارے امیر ہوتے ہیں کہ جناب کنجوس،
اور اندر جوڑ جوڑ کے رکھ رکھ کے بالآخر دنیا سے چلے گئے، نہ خود کھایا نہ کسی کو کھانے دیا، نہ اس میں سے فرض زکوٰۃ ادا کی، نہ اس میں عشر ادا کیا۔ اور جب سیلاب آیا تو کتنی گندم بئی اور کتنا اس میں جناب مال ضائع ہوا۔ اب اگر اس وقت بھی لوگ آٹا لائنوں میں لگ کر لے رہے تھے اور وہاں پہ کتنے ٹن گندم جو ضائع ہوئی وہ بچا کے رکھی ہوئی ہے، اور اللہ کے نام پر بھی کوئی نہیں دی اور حقداروں کو بھی کوئی نہیں دی۔ ایسے امیر نہیں تھے صحابہ کرام، جن کے پاس مال تھا وہ بھی بہت بڑے سخی تھے، وہ ایک مجلس کے اندر وہ لاکھوں لٹا دینے والے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرتے تو وہ آدھے آدھے لشکر کا سامان مہیا کر دینے والے تھے۔ لیکن جو غریب تھے وہ بھی بڑے دل کے سخی تھے۔ حضرت ابو عقیل انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک غریب صحابی تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک کے موقع پر جب اعلان فرمایا کہ بھئی اپنے اپنے مال لے کر آؤ، تو ابو عقیل انصاری وہ تھے جو خود فاقے سے تھے، جن کے پاس پیٹ بھرنے کے لیے 2 لقمے نہیں تھے۔ اب ظاہر بات ہے اگر آج کہا جائے بھی اللہ کے نام پہ دو تو میں کہوں گا جی بس میرے لیے تو کیا مسئلہ ہے، میں تو کھانے کے لیے نہیں ہے، میں نے کیا دینا، یہ تو پیسے والوں کے لیے۔ لیکن وہ ایسے نہیں تھے۔ ابو عقیل انصاری تشریف لے گئے مزدوری کے لیے۔ اب ایک یہودی کے یہاں مزدوری ملی کہ اس نے کہا کنویں سے ڈول کھینچ کر باغ کو لگاؤ۔ آپ خود اندازہ کرو جو آدمی فاقے سے ہو وہ ڈول کیسے کھینچتا ہوگا، اور عرب کی گرمی، اور اس گرمی میں پھر انہوں نے ڈول کھینچے، اور 2 سیر کھجوریں شام کے وقت ان کو ملی۔ ظاہر بات ہے کچھ انہوں نے اپنے منہ میں بھی ڈالی ہوں گی، کچھ بچوں کے لیے بھی بچائی ہوں گی، اور آدھی کھجوریں جناب وہ لے کر وہ مسجد نبوی کی طرف بڑھے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر اپنے اللہ کی رضا کے لیے وہاں بھی میں نے حصہ ملانا ہے۔ راستے میں ایک صحابی ملتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ مسجد نبوی میں کوئی صحابہ کرام نے جو صبح رسول اللہ نے کہا تھا کوئی مال جمع کیا؟ وہ کہا جو ڈھیر لگا دی، کوئی مال کیا، وہاں تو چاندی بھی آ گئی، کھجوریں بھی آ گئیں، آٹا بھی آ گیا، اور جو کچھ جس کے بعد درہم دینار تھا لے کر آ گئے ہیں، ڈھیر لگ گیا۔ اب یہ سوچ رہے ہیں میرے پاس یہ تھوڑی سی کھجوریں ہیں، لیکن ان کو کیا پتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو تھوڑی زیادہ کی نہیں، اللہ تعالیٰ تو دل کے اخلاص کو دیکھتے ہیں۔ ابھی وہ مسجد میں نہیں پہنچے کہ اللہ کی طرف سے پہلے وحی آ گئی، اور اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی محنت اور مزدوری بتا دی، اور اللہ نے بتایا میرے محبوب ان کے صدقے کو میں نے قبول کر لیا ہے۔ اور وہ اب کھجوریں لے کر آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی محبت سے ان سے وصول کی، اور جتنا ڈھیر لگا تھا اس کے اوپر بکھیر دی، اور حضور نے فرمایا سارے مدینے والے کو جتنا ثواب ملا ہے اکیلے تجھ کو اللہ نے اتنا ثواب عطا فرمایا۔ تو تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم، اپنے مال لگائیے، ضروری نہیں کہ آپ کے پاس کروڑوں ہوں تو تب بھی لگائیے، جتنی اللہ نے توفیق دی ہے اتنا لگائیے، اللہ اسی کو قدر کر کے قبول فرمائیں گے۔ اور وانفسکم، پھر اپنی جان بھی لگائیے، اپنی جان کی جہاں پہ ضرورت پیش آئے۔ ہمارے ہاں جان جو ہے صرف ہم نے غریبوں کے لیے چھوڑی ہے، مالدار آدمیوں نے جان نہیں لگانی، انہوں نے پیسہ لگا دینا ہے بس ٹھیک ہے۔ والد صاحب مر گئے ہیں تو اپنے والد صاحب کے اصحار ثواب کے لیے بھی اپنی اتنی جان نہیں لگانے کی ایک رکوع تلاوت کر لو، وہ بھی کرائے پہ کروانا ہے۔ طالب علم آئیں گے، ہم ان کو جناب دیگ بنا دیں گے اور کھلا دیں گے، پڑھیں گے، وہ خود ایک رکوع اپنے اس باپ کے لیے پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے جس باپ کی جائیداد پہ قبضہ کیا ہوا ہے، جس باپ کے زمین پر قبضہ کر کے چودھری بنا بیٹھا ہے، اس باپ کے لیے خود ایک رکوع بھی پڑھنے کے لیے تیار ہے، وہ بھی دوسروں سے پڑھواتا ہے، کیونکہ پیسہ ہے نا جی، تو سارا کام پیسے پہ کروانا ہے، بس پیسے دے دو تو دنیا کے جیسے کام ہو جاتے ہیں، ہم نے سمجھ رکھا ہے بس پیسہ دے دو آخرت کے بھی سارے کام ہو جائیں گے۔ نہیں، وانفسکم، اپنی جان کو بھی لگانا ہے، اپنی جان کو بھی نیکی کے کاموں میں لگانا ہے، دوسروں سے سارے کام نہیں کروانے، خود بھی کہیں کام ہو رہا ہے، مسجد بن رہی ہے، مدرسہ بن رہی ہے، خود بھی کبھی ریڈی پکڑ لو، خود بھی کبھی بیلچہ پکڑ لو، خود بھی کبھی اللہ کے راستے میں جناب جہاد کے لیے اپنے آپ کو اپنی جان کو بھی پیش کر دو۔ ہم اس دن مسلم شریف میں حدیث پڑھ رہے تھے
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा एक शख्स सदक़े की तीर तकसीम कर रहा था, तो आपने फरमाया कि ध्यान करना कहीं नोक किसी को लग ना जाए। ये तो हदीस हमने पढ़ी, लेकिन उस पर मैंने कहा कि देखो वो भी एक दौर था जब सदक़े के तौर पर तीर तकसीम किए जाते थे। आज तो सदक़े के तौर पर खीर ही तकसीम की जाती है, तीर वाली बात तो कही ना जनाब। इसके अलावा समझते सदका है ही कोई नहीं, चावल होंगे तो सदका होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने सहाबा तीर तकसीम कर रहे हैं अल्लाह के रास्ते में जिहाद के लिए, और सदका कर रहे हैं वो। तो अल्लाह ताला हमें भी दीन इस्लाम पे अमल की तौफीक अता फरमाए। तो 4 बातें बताई, अल्लाह पर ईमान, रसूल पर ईमान, अपने माल अल्लाह की राह में और अपनी जान अल्लाह की राह में। ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून, ये बहुत बेहतर है तुम्हारे लिए अगर तुम जान लो तो। अच्छा या अल्लाह फिर इससे क्या होगा? फरमाया यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम, अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को माफ़ फरमा देगा। व युदखिलकुम जन्नात, और तुम्हें ऐसे बागात में दाखिल कर देगा तजरी मिन तहतिहल अनहार, जिनके नीचे नहरें बहती होंगी। व मसाकिन तय्यबतन फ़ी जन्नात अदन, और पाकीज़ा घर तुम्हें अता फरमाएगा हमेशा वाले बागात में। ज़ालिकल फ़ौज़ुल अज़ीम, ये बड़ी कामयाबी है अल्लाह तुम्हें अता फरमाएगा। और सुनो, व उख़रा तुहिब्बूनहा, इसके अलावा एक और चीज़ भी अल्लाह तुम्हें देगा जो तुम्हें बड़ी पसंद है। या अल्लाह वो कौन सी? फरमाया नस्रुम मिनल्लाहि व फ़त्हुन करीब, अल्लाह की तरफ से मदद आएगी और अल्लाह तुम्हें फ़तह भी अनकरीब अता फरमाएगा। चलो सारे वादे आखिरत के नहीं हैं, अल्लाह दुनिया में भी देगा तुम्हें। बागात और जन्नत ये तो आखिरत के वादे हैं। एक और चीज़ जिसे तुम पसंद करते हो वो दुनिया की फतह है, वो दुनिया की कामयाबी है। अल्लाह कहते हैं तुम मेरे राह में मुखलिस होकर खड़े हो जाओ। नस्रुम मिनल्लाहि व फ़त्हुन करीब, अल्लाह की तरफ से मदद भी आएगी और करीब फतह भी मिलेगी। व बश्शिरिल मुमिनीन, और ईमान वालों को खुशखबरी सुना दीजिए। अल्लाह ताला हमें यकीन कामिल